بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر فاروق ایڈوکیٹ، لا ایسوسیٹس جنگ۔ ہماری ویڈیوز کے ریسپانس میں کمنٹس آتے رہتے ہیں، تاہم کچھ اس میں کویسچنز پوچھے گئے، لیکن آج پہلی مرتبہ ان کویسچنز کے بارے میں آج ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ بڑے مختصر اور اچھے سوالات ہیں، بڑے انٹرسٹنگ کویسچنز ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اور امید ہے کہ یہ ہیلپ فل ہوں گے۔ پہلا تو یہ کویسچن پوچھا گیا کسی میرے عزیز کی جانب سے یا میرے دوست کی جانب سے کہ ہاؤ ٹو بیکم ایڈوکیٹ ان پاکستان۔ تو دیٹ از ویری سمپل، آپ تعلیم حاصل کریں، یقیناً انٹرمیڈیٹ پاس کریں گے، بڑے اچھے مارکس لیں گے آپ، چونکہ اس دفعہ خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ میں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہوئے اور میرٹ لسٹ بنی، تو میں نے جو سنا ہے اس کے مطابق لاء کی ایڈمیشنز کے لیے بھی بہت ہائی میرٹ رہا ہے۔ تو میری آپ دوستوں سے یہی گزارش رہے گی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لاء کرنا کوئی آسان کام ہے، اس میں بھی اب میرٹ بہت ہائی ہو چکا ہے، آپ کو اچھے مارکس لینے پڑیں، مور دین 90%۔ میرا تو خیال ہے کہ 94-95 کے جا کے نا پھر آپ کا کوئی ایڈمیشن کا چانس ہو سکتا ہے، آج کل جو سچویشن جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے انٹرمیڈیٹ کریں آپ، بہتر ہے ایف ایس سی کریں، ایف ایس سی میں اچھا ہوتا ہے کہ نالج بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد لاء میں ایڈمیشن کے لیے پہلے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کہلاتا ہے، LAT لیٹ، تو وہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا۔ اب چونکہ پہلے لاء تھا 2 ایئرس کا، پھر 3 ایئرس ہوا، لیکن وہ تھا آفٹر گریجویشن۔ اب صورت یہ ہے کہ کچھ اس میں ہمارے پروفیشن میں اس کو اتنا آسان سمجھ لیا گیا کہ ہمارا سٹینڈرڈ لو ہوتا چلا گیا ود ریگارڈ ٹو دی ایڈوکیسی، ادروائز میں نہیں کہہ رہا۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد پنجاب بار کونسل کی بڑی کوشش رہی ہے، باقی بھی اداروں کی بہت کوشش رہی، تب جا کر یہ طے کیا گیا کہ اس کو بھی 5 سال کا کر دیا جائے۔ تو ابھی انٹرمیڈیٹ کے بعد 5 سال کا لاء گریجویشن ہے، تو اس میں آپ ایڈمیشن لیں، اور وہاں بھی آپ کو چاہیے کہ اچھے مارکس لیں، اچھی تیاری کریں، تاکہ ایک لرنڈ ایڈوکیٹ کی حیثیت سے آپ پروفیشن میں آئیں۔ سیکنڈ اس میں کویسچن رائز ہوا کہ یونیورسٹیز کا کمپیریزن کر کے بتائیں، تو اس سلسلے میں کمپیریزن کرنا مناسب بھی نہیں، کیونکہ بہرحال آل اوور دی پاکستان بہترین یونیورسٹیز موجود ہیں۔ تو میں چونکہ پنجاب میں ہوں، تو مجھے پسند تھی پنجاب یونیورسٹی، میں وہاں پہ پڑھا ہوں۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، اس طرح کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، مختلف شہروں میں بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں۔ تو کمپیریزن ایز سچ بنتا نہیں ہے، کہ اپنے اپنے پروونس کے حساب سے آپ خود دیکھ لیجئے وہاں کی ریپیوٹ اور وہاں کا ایجوکیشن سسٹم، پروفیسرز ماشاءاللہ ہر جگہ بہت اچھے اویلیبل ہیں، آپ ان کو سمجھیں، سنیں، تلاش کریں، ان کی خدمت کریں، ادب کریں، اور یقیناً ادب کرنے والا بہت اچھا علم حاصل کر سکتا ہے۔ پھر تھا کہ انکم آف ایڈوکیٹ ان پاکستان، تو یہ بڑا ٹچی کویسچن ہے۔ انکم بظاہر تو ظاہر کوئی نہیں کرتا، لیکن بتاتا یہی ہے کہ جی حالات ٹھیک ہیں۔ شروع میں اس پروفیشن میں بہت مشکل ہے، یہ بڑا ٹف پروفیشن ہے، آپ آفس میں ہیں، آپ کے پاس کیس کوئی نہیں آ رہا، بہت اس میں صبر آزما وقت گزارنا پڑتا ہے، لیکن if you are law knowing, if you are sincere with your profession and time, you will be able to get cases soon، اور اس کا رزلٹ وہ دیر بعد آئے گا، کورس میں فیصلے دیر سے ہوتے ہیں، جلدی فیصلہ نہیں ہوتا، تو آپ کی ریپیوٹ آپ کو آپ کے پیسے دلوائے گی۔ تو مذاقاً یہ بھی نوجوان وکلا کرتے ہیں کہ
کلائنٹ کو کہیں گے کہ میں 50,000 روپے فیس اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں نے نیا نیا لاء کیا، مجھے لیٹسٹ لاء کا پتہ ہے، پرانے میں جو ہمارے دوست ہیں انہیں پرانے لاء کا پتہ تھا، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. تو پرانے جو ہمارے ماشاءاللہ سینئرز ہیں وہ لا نوئنگ ہیں. تو نوجوان بے شک لیں اس طرح، لیکن کم از کم انہیں لا نوئنگ ضرور ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروپوزیشن کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے، صحیح گائیڈ کرنا چاہیے آپ کو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاشرے میں اچھے انسان کی کمی واقع ہو چکی ہے. آپ کو اچھا وکیل بھی ہونا چاہیے، اچھا انسان بھی ہونا چاہیے. ہاؤ ٹو بیکم اے جج، اس کے لیے لا گریجویشن ہونا ضروری ہے. اس میں بہت محنت، سول ججز کے لیے تو سلیبس بھی بہت لینتھی ہے، پیپرز بھی کافی زیادہ ہیں، اس میں کافی ہارڈ ورکنگ چاہیے، بہت وقت لگائیں گے تو پھر اس لیول پہ پہنچیں گے، تیاری اچھی کرنی پڑے گی. اور ایڈیشنل سیشن ججز کے لیے بھی یہی صورت ہے کہ اس میں تو منیمم پریکٹس ہی 10 ایئرز ہے، اور اینڈ ایج لیمٹ 45 ہے، 35 کے بعد 45 اس دوران آپ دے سکتے ہیں. اس کے لیے بھی یہی صورت حال ہے. آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے، فیلڈ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کا کیسز کا جو ہے ایکسپیرینس وہ اچھا ہونا چاہیے. پھر لاسٹ میں پوچھا گیا تھا ہاؤ ٹو بیکم اے ٹیکس فائلر. تو ٹیکس فائلر کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے ٹیکس کے جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے پاس جائیں گے، آپ NTN بنوائیں گے، نیشنل ٹیکس نمبر لیں گے جس کو ہم NTN کہتے ہیں. اس کی پریسکرائبڈ فی ہے، وہ آپ پے کریں گے. اس کے بعد آپ ان سے کنسلٹیشن میں جائیں گے، اس سلسلے میں وہ آپ سے تمام قسم کی انفارمیشن لیں گے. آپ کی منتھلی انکم ہے یا کوئی آپ کے ایسٹس ہیں، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی بزنس ہے. تو لا کے علاوہ اگر لا کا کوئی گریجویٹ ہے اور ٹیکس پیئر بننا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے کہ لا سے ریلیٹڈ ہی بات ہوگی. تو ادروائز اگر ایک جنرل انفارمیشن ہے تو پھر اس میں ہمارے تمام قسم کے ایسٹس وہ پوچھے جائیں گے. تو جو غالباً 5 لاکھ یا 4 لاکھ کی گورنمنٹ کی ایگزیمپشن ہے اس پہ ٹیکس پے نہیں ہونا، تو سمپل آپ کی ایک ٹیکس ریٹرن فائل ہوگی. وہ کچھ پیپرز ہوتے ہیں جو آن لائن آج کل سسٹم ہے، وہ فل اپ کیے جائیں گے، اور آپ کا ID کارڈ نمبر ہوگا، آپ کا موبائل نمبر لکھا جائے گا. تو اس کے تحت تمام قسم کی انٹریز کر دی جائیں گی. اور اگر آپ کی ایئرلی انکم زیادہ ہے تو اس پہ جو بھی پرسنٹیج ٹیکس کی لگے گی وہ آپ کو ٹیکس کے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ بتا دیں گے. تو ٹیکس پیئر آپ بن جائیں گے. ٹیکس پیئر بننا چاہیے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے، اس میں ہمیں فائدے بھی ہیں کافی سارے. بہرحال یہ آج کے کویسچنز اس لحاظ سے اچھے تھے کہ ریلیٹڈ ٹو دی پروفیشن تھے، اس میں کوئی دیگر قسم کا کوئی سوال نہیں تھا. لیکن اگر لا سے ریلیٹڈ کویسچن ہی رہیں تو اچھی بات ہے. باقی بھی جو آپ پوچھیں گے اگر میرے علم میں ہوا تو یقیناً بتاؤں گا. تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیں. کوئی کویسچن ہے تو ضرور وہاں لکھیں، اس کے لیے ویڈیو بنا کر وضاحت کر دی جائے گی.